السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں، جیل خانے میں سب چور، بدماش، ڈاکو اور مجرم ہی نہیں ڈالے جاتے، بلکہ قانون کی کمزوری، انسانی علم کو کمی اور منصف کی نادانی یا حاکم کے ظلم سے بہت سے بے گناہ بھی جیل میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب قید میں تھے تو 2 ملزم اور بھی داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک بادشاہ کا شراب ساز تھا اور دوسرا نان بائی یعنی باورچی خانے کا ذمہ دار تھا۔ ان دونوں پر بادشاہ کو زہر دے کر مار ڈالنے کا الزام تھا۔ معلوم ہوا کہ مصر کی حکومت نے جیل خانے میں قیدیوں کو کھانا دینے کا انتظام بھی رکھا تھا اور آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ جیل خانے میں قیدیوں کو کھانا دینے کا وقت مقرر ہوتا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے 2 قیدیوں نے جب اپنے خواب بیان کیے اور تعبیر پوچھی تو اور حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ کھانے کے وقت جب جیل کے کارکن تمہارے لیے کھانا لائیں گے، اس سے پہلے تمہارے خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ تعبیر اسی وقت اس لیے نہیں بتائی کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے پہل اللہ تعالیٰ کی توحید کا درس دینا چاہتے تھے تاکہ ایمان لانے کے لیے ان قیدیوں کو ذہنی طور پر تیار کیا جا سکے، اور بعد میں خواب کی تعبیر بتا دی۔ اس طرح بڑی حکمت سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی توحید کی انہیں معرفت کرا دی اور شرک کی گندگیوں اور غیر اللہ کی بندگی سے انسانیت کا جو نقصان ہے اس سے واقف کرا دیا۔ آگے کی آیتیں ہر زمانے کے داعی حق کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے ایک پرحکمت نمونہ ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے پیش فرمایا۔ کنویں میں ڈالے جانے سے لے کر جیل خانے کی زندگی تک حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلی بار اپنا تعارف کرایا کہ میں ملت ابراہیم کا داعی ہوں، اور اس دعوت کو میرے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام اور باپ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی برابر جاری فرماتے رہے۔ کسی انسان کی شان کے خلاف ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بتلائے، اور لوگوں کو یہ کیا ہو گیا ہے کہ اللہ نے انہیں اپنے سوا کس کا بندہ نہیں بنایا اور شرک سے منع کر کے اللہ کے سوا تمام کی بندگی سے چھٹکارا دلایا۔ اتنے بڑے فضل پر بھی انسان شکر نہ کرے تو اس کی بدنصیبی کہی جائیں گی۔ آج بھی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور تنہا اس کی بندگی سے کتراتے ہیں، وہ ہزاروں ہزار خیالی معبودوں کے چکر میں شرک کی گندگی میں لت پت ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ دعوتی تقریر جو انہوں نے قید خانے کے ماحول میں جیل کے اپنے ساتھیوں کے سامنے کی، ہم چاہیے کہ قرآن مجید کے الفاظ میں جوں کا توں اس کو نقل کریں، اس لیے کہ بڑی حسین اور پر لطف عبارت ہے۔ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ قید خانے کے اے میرے ساتھیوں، بہت سے الگ الگ رب کو ماننا اچھا یا ایک اکیلے اللہ کو ماننا اچھا جو ہر طرح سے زبردست معبود ہے؟ یہ جو اللہ کے سوا تم دوسروں کی عبادت کرتے ہو، یہ سب نام ہی نام ہیں جو تم نے گڑھ لیے ہیں، اور تمہارے باپ داداؤں نے بھی یہی کچھ کیا تھا۔
جس پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، کہ خبردار ہو جاؤ کہ تو تم صرف اکیلے اللہ کا ہے، اور اسی نے یہ حکم دیا کہ ایک اللہ کے سوا کسی بھی بندگی نہ کرو۔ یہی دین ہے جس سے مضبوط بندوبست قائم ہوتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس سیدھی بات کو نہیں جانتے۔